وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم اس آیت پہ آتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، کہ ہم نے ان کو دو راستے دکھائے، ایک اچھائی کا راستہ ہے اور ایک برائی کا راستہ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتیں ہمارے اندر رکھ دیں، نیکی کرنے کا جذبہ بھی، نیکی کرنے کی طاقت بھی، اور برائی کا جذبہ بھی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلود کر دیا، گناہوں میں ڈبو دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور جو کامیاب ہوگا اس کا اصل ٹھکانہ ہے جنت، اور جو ناکام ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو بنایا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل جنت کو دیکھ کر آئے تو آ کے عرض کی یا اللہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کے بارے میں جو کوئی بھی سنے گا وہ تو اس میں جانے کے لیے ضرور خواہش کرے گا اور اس کے لیے ضرور کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو مشکلات سے، آزمائشوں سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل سے کہا کہ اب جا کے دیکھ کے آؤ۔ تو جبریل علیہ السلام جب دیکھ کر آئے تو واپس آ کے عرض کی یا اللہ اس کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا تو جبریل سے کہا کہ جا کے دیکھ کر آؤ۔ جب جبریل علیہ السلام جہنم دیکھ کر آئے تو واپس آ کے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو اتنی خوفناک جگہ ہے کہ جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، ہر ممکن تدبیر کرے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے راستے کو لذات اور خواہشات سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ تو جب جبریل واپس آئے تو آ کے عرض کی یا اللہ اس کا راستہ تو اتنا خوشنما ہے اور اتنا اٹریکٹیو ہے کہ ہر کوئی اس کے راستے پہ چلے گا، اور مجھے ڈر ہے کہ کوئی بھی اس پہ چلے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو جنت کا راستہ جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اس میں خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو دبانا پڑتا ہے، اللہ کی اطاعت کو آگے رکھنا پڑتا ہے۔ اور جو جہنم جانے کا راستہ ہے وہ بہت ہی آسان ہے، بہت خوشنما ہے، اس میں ظاہری طور پہ بہت سی اٹریکشنز ہیں، بہت سے مزے ہیں، اور آسانی سے اس کے اندر چلے جاتا ہے۔ اور ویسے بھی شیطان جتنے بھی اعمال جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہیں، ان کو شیطان مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور اس میں اٹریکشن مزید ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں سیدھا راستہ نہیں پتہ ہم اپنا سفر نہیں کر سکتے، اور سیدھا راستہ ہم اپنے اندازے سے، اپنی خواہش سے، اور اپنے انالیسس سے، اور اپنے علم سے ہم اس سیدھے راستے کو پا نہیں سکتے، اور اس کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے۔ اسی لیے اس سیدھے راستے کے بارے میں بھی جاننے کے لیے ہمیں اللہ ہی کی ضرورت ہے اور وحی کے علم کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم اللہ سے مانگتے ہیں ہر نماز میں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور سیدھا راستہ جو ہے صرف دیکھنا نہیں ہے، پہلی چیز کیا ہے کہ یہاں پہ تو ہم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور اگر ہم اس سے پچھلی آیت پہ جائیں تو پچھلی آیت پہ ہم نے کیا بات کی تھی، اور ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ اللہ کیا فرماتے ہیں ہم کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مانگنا کیا ہے؟ صرف
اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو جب مانگنے کی بات آئی تو صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، جو شخص بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ جب ہم لوگ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اب میرا بندہ جس چیز کا سوال کرے گا اس کو دیا جائے گا۔ تو اس آیت کے بعد اگلا ہی سوال جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ اب مانگنے کا وقت ہے۔ پہلے اللہ کی حمد کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی بزرگی بیان کی، اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی۔ اب جو وقت ہے مانگنے کا، اللہ کہہ رہا ہے اب مانگو تم نے کیا مانگنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں بتا دیا کیا مانگنا ہے۔ اگر ہم اپنے علم سے مانگتے اور اپنی خواہش کے مطابق مانگتے، جو چیزیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ویلیویبل ہیں اور اہمیت رکھتی ہیں، تو ہم لوگ کیا مانگتے؟ کوئی گاڑی مانگتا، کوئی گھر مانگتا، کوئی اپنی جاب بہتر مانگتا۔ جو جاب میں تنگ ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میرا بزنس چلا دیں۔ جو بزنس کر رہا ہے اور اس کے بزنس میں اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے بزنس کو پروفیٹیبل بنا دے۔ ہم دنیا ہی کی چیزیں مانگتے ہیں، اور یہ چیزیں بھی اللہ سے ہی مانگنی ہے ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ہمارے ذہن کے حساب سے تو امپورٹنٹ ہیں، ان کی اہمیت ہے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہے، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ویلیویبل ہے، وہ ہے ہدایت۔ اسی وجہ سے جب مانگنے کی بات آئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا کہ تم نے مانگنا ہے تو کیا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہدایت کے راستے پہ آ گیا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اصل میں وہی کامیاب ہے۔ جس انسان کو اللہ نے ہدایت دے دی حقیقت میں وہی کامیاب ہو گیا، اور اسی نے سب سے اہم چیز، سب سے قیمتی چیز اس دنیا کی حاصل کر لی، جس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی ہوگا اور اس کو آخرت میں بھی ہوگا۔ تو ہدایت اللہ سے ہم نے مانگنی ہے۔ اب مانگ تو لی ہم نے ہدایت، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ ہم مانگتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ کتنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہدایت دے دی تو پھر اب اگلا کام کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ جب اللہ نے راستہ دکھا دیا تو اب ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے۔ کتنا ہی ایسا ہوتا ہے کہ کیسز ہوتے ہیں کہ آپ سوچئے کہ خواہش ہوتی ہے دل میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی کوئی بیان سنا، کسی کا لیکچر سنا، کسی مجلس میں گئے تو دل تبدیل ہو گیا، ہدایت کی طرف دل چلنا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اب کیا ہوا کہ نماز پہلے نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنا شروع کر دی، فرض روزے نہیں رکھتے تھے، روزے رکھنا شروع کر دیے، گانے سنتے تھے، موویز دیکھتے تھے، فحش چیزیں دیکھتے تھے، حرام دیکھتے تھے، حرام سنتے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ کے نافرمانی والی چیزیں چھوڑ دیں اور اللہ کی اطاعت والی زندگی پہ آ گئے۔ مرد جو ہے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی رکھ لی۔ اگر کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، پردہ نہیں کرتی تھی، پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا کہ یہ ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئے، جو بھی نیک اعمال ہیں وہ ہدایت کے راستے پہ ہیں۔ تو جب ہدایت کے راستے پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو اب کیا ہے کہ اب جب اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہدایت عطا فرما، اب اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، اب اس راستے پہ چلنا شروع کر دو۔ جب آپ پتہ لگ گیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ نیکیوں کا راستہ، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہی جنت کو جانے والا راستہ ہے، تو اب اس پہ چلنا شروع کر دیں۔ تو جب اس پہ چلنا شروع کریں گے تو ہم نے پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا کرنی ہے، اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرما۔ پہلے ہم نے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ مانگا، اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب جب اللہ نے راستہ دکھا دیا تو دوسری چیز کیا کرنی ہے، اس پہ چلنا شروع کر دیں۔ اور جب چلنا شروع کر دیا تو یاد رکھیں کہ ہم اپنی استطاعت اور اپنی طاقت اور اپنی قوت کے بل بوتے کے اوپر اس راستے کو پورا عبور نہیں کر سکتے۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد ہر قدم پہ چاہیے۔ اب اللہ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس ہدایت کے راستے پہ قائم رکھ، کیونکہ کتنے ہی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جب زندگی تبدیل ہوئی، پردہ کرنا شروع کیا،
اور جو ہی پردہ کرنا شروع کیا اپنا چہرہ بھی کور کر لیا، تو کیا ہوا کہ اب مشکلات آئیں گی. پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے، اب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، پہلے داڑھی نہیں تھی اب داڑھی رکھ لی. تو جو بھی نیک اعمال کریں گے تو جس سوشل سرکل میں ہم پہلے بیٹھتے تھے ان کے نزدیک کیا ہوگا کہ ہم عجیب ہونا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ پہلے جب پردہ نہیں تھا تو اب پردہ ہے. پہلے ہر ایک سے کھلم کھلا بات چیت ہوتی تھی، اب ہر ایک سے بات نہیں کر سکتے. نامحرم کے ساتھ آپ نے ایک لمیٹڈ رہ کے ضرورت کے تحت بات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ بات نہیں کر سکتے. تو کیا ہے کہ لوگوں کی طرف سے پوائنٹس آئیں گے، کمنٹس آئیں گے کہ اچھی خاصی تم تھی، اچھی خاصی خوبصورت لگتی تھی، اتنے اچھے کپڑے پہنتی تھی، بال تمہارے اتنے خوبصورت تھے، اب تم نے کیا یہ عبایا پہن لیا، چہرہ بھی کور کر لیا، اب ہم تمہارا چہرہ دیکھنے کے لیے بھی ترستے رہیں گے. تو بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے کمنٹس آئیں گے. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی، اللہ مجھے اس رستے پہ استقامت عطا فرما. کیونکہ یہ رستہ صرف ہم نے چلنا شروع نہیں کرنا. اصل کامیابی کیا ہے کہ اس رستے پہ چلتے چلتے ہم الٹیمیٹلی ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منزل ہے، وہ ہے جنت. اور اصل چیز کیا ہے کہ جس نے چلنا شروع کیا اس کا خاتمہ اس رستے پہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک لمبا سفر شروع کریں اور سفر کا بالکل جب ہماری منزل قریب ہو تو ہم ایک غلط ایگزٹ لے جائیں اور ہم بجائے اس کے کہ اپنی منزل پہ پہنچنے کے بجائے ہم ایک غلط جگہ پہ پہنچ جائیں. تو اس لیے اللہ سے استقامت مانگنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم جب نیک رستے پہ چلیں، نیکیوں والے رستے پہ چلنا شروع ہوں، ہدایت والے رستے پہ چلیں، تو ہم اس رستے پہ چلتے چلتے ہمارا خاتمہ بھی اسی رستے پہ ہونا چاہیے. اسی لیے بہت سی دعائیں بھی ہیں جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. اور انہی میں سے ایک دعا کیا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت بڑا رحم عطا کرنے والا ہے. تو یہ ہدایت کا رستہ اللہ سے مانگنا ہے. جب اس رستے پہ چلنا شروع ہو جائیں تو اس رستے پہ استقامت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے. کیونکہ اصل بات کیا ہے کہ اس رستے پہ چلتے چلتے ہم نے اس زندگی کو گزارنا ہے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس رستے پہ قائم بھی رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی ہدایت کے اوپر کر. کیونکہ اصل فیصلہ کیا ہے، اصل چیز کیا ہے کہ جو خاتمہ جس چیز کے اوپر ہوگا اسی چیز کے مطابق آگے معاملات ہوں گے. اس لیے جب ہم اس ہدایت کے رستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ شیطان اگر پہلے تھوڑا ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. جب وہ دیکھتا تھا نا پہلے کہ اچھا یہ 5 نمازوں کے بجائے 1 نماز پڑھتا ہے، اور یہ پہلے پردہ کبھی کر لیتی تھی کبھی نہیں کرتی تھی، اب اس نے پراپر پردہ کرنا شروع کر دیا، اب اس نے پراپر نماز پڑھنا شروع کر دی، اب یہ بندہ 5 وقت نماز مسجد پڑھنے کے لیے جاتا ہے، پہلے یہ شراب پیا کرتا تھا اب شراب نہیں پیتا، تو وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے کہ مستقل لوگوں کو ہدایت کے رستے سے ہٹاتے رہنا. اور اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا بھی یہی تھا کہ میں لوگوں کے ہدایت کے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا اور جو بھی اس رستے پہ چلے گا میں ان کو بہکاتا رہوں گا اور ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اور اس کا ٹارگٹ کیا ہے کہ میں ان میں سے بہت ساروں کو اپنے ساتھ جہنم لے کے جاؤں گا. تو یاد رکھیے کہ یہ ہدایت کا رستہ مانگنا بھی اللہ ہی سے ہے، اور جب ہم نے اللہ سے مانگا تو پھر اس پہ استقامت بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.